بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد پراچا ہوں. آج ہمارے ساتھ اسلام آباد کے دو سینئر جرنلسٹ موجود ہیں. تنویر ہاشمی صاحب جو ہیں وہ جنگ اخبار میں ہیں اور سپورٹ سے ان کا بہت لگاؤ ہے. اسی طرح اشفاق مغل صاحب جو ہیں وہ نیو ٹی وی میں ہوتے ہیں اور سپورٹ سے اور خاص طور پہ کرکٹ سے ان کا بہت وہ دلچسپی بھی ہے اور تقریباً 25-30 سالوں سے یہ کھیلتے بھی آ رہے ہیں. تو کیونکہ ورلڈ کپ جاری ہے اور ورلڈ کپ میں کل جو ہے وہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے، جو ورلڈ کپ کی جو موجودہ ورلڈ کپ ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ میچ اس کو کہا جا رہا ہے. اور جو دونوں جو قومیں ہیں انڈینز اور پاکستانی جو بڑے وہ ہائپر ہوئے ہیں میچ کے حوالے سے ایکسائٹڈ ہیں. تو آج ہم اپنے سینئرز جو کولیگ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ایک تو ان کے مطابق کون سی ٹیم فیورٹ ہے اور باقی جو پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ پوچھیں گے کہ کس طرح پاکستان کو ٹیم میں جانا چاہیے، کون کون سے پلیئرز کو چانس دینا چاہیے، یا جو لاسٹ جو میچ جو ون کیا اسی ٹیم کو رکھنا چاہیے، یا کوئی جو کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم پہ بڑا تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اپنے خاص جو دوستوں کو جو پرفارم نہیں کر پا رہے ان کو مسلسل چانس دے رہے ہیں. تو آیا کہ اس جو بہت امپورٹنٹ میچ میں کسی کو جو پرفارم نہیں کر پا رہا اس کو چانس دینا بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو ہاشمی صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک تو ان کی فیورٹ کل کے میچ میں کون سی ٹیم ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے خیال میں پاکستان کو کس اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ میچ میں جانا چاہیے. جی ہاشمی صاحب. جی فراج صاحب بہت شکریہ. بالکل جس طرح سے آپ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کل کا جو میچ ہے یہ حقیقتاً جو ہے یہ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ ہوگا اور سب کی نظریں اس میچ پر لگی ہوئی ہیں. پوری پاکستانی قوم اور پورا بھارت جو ہے وہ اس میچ کی جانب دیکھ رہا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی. پہلی بات یہ ہے کہ میری فیوریٹ ٹیم یقیناً پاکستان ہی ہے اور پاکستان ہی جیتے گا. لیکن جہاں تک ہم اس میچ کا تجزیہ کریں تو میرے خیال میں دونوں ٹیموں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا. ایک تو ورلڈ کپ ہے اور دوسرا انڈیا اور پاکستان جو ہمیشہ سے روایتی حریف ہیں. تو دونوں ٹیموں پر پریشر ہوگا اور خاص طور پر کیونکہ پاکستان کی ٹیم انڈیا میں جا کے کھیل رہی ہے اور انڈیا ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. تو جہاں تک پاکستان کی ہم پچھلی کارکردگی کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے توقع ہے انشاءاللہ کہ کل جو بابر اعظم پچھلے میچوں میں نہیں کھیل سکا اچھی طرح سے وہ کل اپنی پرفارمنس دکھائیں گے. اور اسی طرح سے شہنشاہ آفریدی، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے میچوں میں انڈیا کے خلاف شہنشاہ آفریدی کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے. تو وہ شہنشاہ آفریدی اور بابر اعظم سے بہت امیدیں ہیں کہ کل وہ اپنی پوری فارم میں ہوں گے اور انڈیا کے خلاف بہت اچھی پرفارمنس دیں گے. جہاں تک انڈیا کے ہم دیکھتے ہیں ان کے کھلاڑیوں کا، تو انڈیا نے نو ڈاؤٹ آسٹریلیا کو ہرایا ہے اور اس نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور اس کے جو بیٹسمین ہیں اور اس کے جو بالر ہیں دونوں بہترین فارم میں ہیں. لیکن پاکستان کے بھی اسی طرح سے سیم سچویشن ہے کہ اس کی بالنگ بھی اور بیٹنگ بھی دونوں بھرپور فارم میں ہیں. جو دو تین کھلاڑی ہمارے جو خاص طور پر بگ گن ہیں بابر اعظم، ان سے توقع ہے کہ وہ بہت اچھی کارکردگی دکھائیں گے اور بڑا ایکسائٹنگ مقابلہ ہوگا. اچھا، اسی طرح جو مغل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح ہاشمی صاحب نے کہا کہ بگ گن جو ہے بابر اعظم صاحب وہ ابتدائی طور پہ تو 2 میچوں میں پرفارم نہیں کر پا رہے، اور لیکن جو انڈیا کا جو کنڈیشنز ہیں بیٹنگ وکٹس ہیں، پاکستان میں بھی اسی طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن جو بابر اعظم ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا. اس پہ ان سے پوچھیں گے کہ بابر اعظم کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. اور سیکنڈلی کل کا جو میچ ہو رہا ہے وہ نئے گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، احمد آباد میں ہو رہا ہے. پاکستان نے جو پہلے 2 میچ کھیلے ہیں وہ حیدرآباد میں کھیلے تھے. تو اس حوالے سے پوچھیں گے کہ جو وکٹ ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وکٹ جو ہے وہ کل ڈفرینٹ ہوگی، تو پاکستان کو کیسے کس اسٹریٹجی کے ساتھ جانا چاہیے. جی سر. پاکستان کو جو جانا چاہیے وہ تو جانا ہی چاہیے، لیکن جو بابر اعظم ہے میرے خیال میں بابر اعظم پر کل کافی پریشر ہوگا، کیونکہ جو دو پہلی جو میچ جو انہوں نے کھیلے ہیں
وہ ایسی وکٹوں پر کھیلے ہیں جہاں 300 پلس سکور ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو اپنا جو سکور ہے وہ 12 یا 13 سکور ہے. تو کل ایک تو انڈیا کی وجہ سے بھی پریشر ہوگا، بطور کپتان بھی ان پہ پریشر ہوگا، اور بطور بیٹسمین بھی ان پہ پریشر ہوگا. لیکن اگر وہ کھیلتے ہیں، صحیح طریقے سے کھیلتے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جیتے گا. اور اس کے علاوہ پاکستان کو جو ہے وہ اوپنر جو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر جو امام الحق ہیں، ان کو جو ہے وہ میرے خیال میں ان کو ریسٹ دینی چاہیے، اور ان کی جگہ جو ہے حارث ہیں ان کو موقع دیا جانا چاہیے. چونکہ وہ T20 میں جب پاکستان میں PSL ہو رہا تھا تو اس میں وہ کافی ان کی اچھی پرفارمنس تھی. تو اس بنیاد پہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ موقع دیا جانا چاہیے، کیونکہ جو امام الحق ہے وہ زیادہ وہ اچھے طریقے سے پرفارمنس نہیں کر رہے. جہاں تک جو ہے وہ اس کی گراؤنڈ کی بات ہے تو میرے خیال میں 6-7 پچیں ہیں. ابھی تک کپتانوں کو نہیں بتایا گیا کہ کس پچ پہ جو ہے وہ میچ یعنی ان کو دیا جائے گا، اور تاکہ اس حساب سے کہا جا سکے کہ وہ کون سی پچ ہوگی، اس کی جو پچ کا ریئیکشن ہوگا وہ کیسا ہوگا. اچھا، تو اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو بولنگ اسکواڈ ہے، مطلب کہ حسن علی بھی ہے، شاہین افریدی بھی ہے، تو یہ بہت افیکٹو ہو سکتے ہیں کل. لیکن کیونکہ پچھلے میچوں کی جو ہم دیکھیں، ان کی پرفارمنس دیکھیں، شاہین تو کوئی وکٹ نہیں لے پایا، لیکن بابر جو حسن علی ہے اور حارث رؤف ہے، ان کی پرفارمنس قدرے بہتر رہی ہے. تو جو سپیڈ کا جو فیکٹر ہے، دونوں پیسر ہیں، تو یہ جو فیکٹر ہے یہ آیا کہ کل پاکستان کو کوئی بینیفٹ دے پائے گا. عموماً جو ہے ہم نے دیکھا، جو تقریباً میں میچ دیکھ رہا ہوں تقریباً 1992 سے، تو انڈیا کی جو پچیں ہیں وہ زیادہ جو اسپنر ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں. تو فاسٹ بالنگ کو کبھی بھی انہوں نے وہ سپورٹ نہیں کیا. اور خاص کر جو شاہین شاہ افریدی ہیں ان پہ بھی کافی پریشر ہے، کیونکہ وہ ابھی تک وکٹ نہیں لے سکے. کل ظاہر انڈیا کے خلاف میچ ہوگا، وہ بڑے پلیئر ہوں گے. اگر وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ کوئی وکٹ لیتے ہیں تو شاید ان کا ٹیمپو بنے، لیکن ٹورنامنٹ پہ ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ ابھی تک ان کا وہ ٹیمپو بنا نہیں ہے، ان کے اندر وہ انرجی ہم نے بالکل نہیں دیکھی ہے. تو ضروری ہے کہ جن لوگوں کو آپ دوستیاں جو ہے وہ نبھائیں، وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. جو ٹیم لے کے گئے ہیں وہ کرٹیسزم تو آ رہا ہے، لیکن ہاشمی صاحب سے پوچھیں گے کہ جو ایک مومنٹم بنانا چاہیے جو پیسرز کو، کیونکہ شاہین افریدی اپنے پہلے یا دوسرے اوور میں ماضی میں جتنے بھی ان کے میچز ہوئے ہیں وہ وکٹ لے کے جو اپنے حریف ہوتے ہیں ان پہ پریشرائز کرتے ہیں. کل دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو ہے پاکستان کو جو سپینرز ہیں، جو شاداب ہیں، ماضی میں تو بڑے افیکٹو رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ بھی پرفارم نہیں کر پائے. جس طرح مغل صاحب نے بھی کہا کہ انڈیا کی جو پچز ہیں وہ سپینرز کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی پرائز صاحب، اس وقت جو سب سے زیادہ انڈیا پر تنقید ہو رہی ہے وہ اس چیز کی ہو رہی ہے کہ اس نے ورلڈ کپ میں ساری بیٹنگ پچیں بنائی ہیں. اس وجہ سے وہ 350 400 سکور ہو رہا ہے، اور بالر کو اس کے مقابلے میں کم کامیابیاں مل رہی ہیں. یہ بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور انڈیا نے واقعی اپنی بیٹسمینوں کو دیکھ کر اس نے بیٹنگ پچیں بنائی ہیں. اور جہاں تک ان کو پیسرز کو کامیابیاں نہیں مل رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے پاکستان کے جو اسپن بالر ہیں ان کو کل جو احمد آباد کی پچوں پر ہمیں امید ہے کہ وہ اچھی کارکردگی دکھائیں گے. دوسرا موسم کا بھی فیکٹر آ رہا ہے، اور یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ کل کے میچ میں بارش کا بھی امکان ہے. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ بالرز کو، اسپیشلی جو فاسٹ بالر ہیں ان کو امید ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے. میچ میں جو ویریشنز ہوگی فاسٹ بالر، بالکل، اور اس میں ٹاس بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیم جو پریشر کم لے گی وہ دی جائے گی، کیونکہ یہ ساری گیم نروز کی گیم ہے، حساب کی گیم ہے، حساب شکن مقابلہ ہے. فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ ٹاس ہار جاتا ہے اور انڈیا ان کو کہتے ہیں آج جی بیٹنگ کریں، تو یہ ان کو کتنا ٹوٹل دینا چاہیے؟ کم از کم پاکستان کو 350 کا ٹارگٹ دینا چاہیے انڈیا کو، تب جا کے یہ ڈیفینڈنگ ہوگا، ٹارگٹ ہوگا. ادروائز چونکہ انڈیا کی بیٹنگ لائن بڑی اسٹرانگ ہے، اور 300 اور 350 کے درمیان اگر جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہم یہ سمجھیں گے کہ انڈیا کے لیے ایک ٹف
ٹارگیٹ اچھا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی بالنگ کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے پاس بہت اچھے پیسر ہیں، شاہین افریدی ہے، حسن علی یا آرس ٹاؤف، تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسپن بالنگ میں بھی جو ہمارے کھلاڑی ہیں تو انہوں نے جو کوہلی ہے یا ان کے شرما ہیں ان کو آؤٹ کیا ہے، اور شروع میں آؤٹ کیا، اور یہ توقع ہے کہ یہ شروع کے 5 اووروں میں اگر ان کو آؤٹ کر لیتے ہیں تو اس پر پریشر آئے گا انڈیا پر، اور انڈیا کے زیادہ چانسز ہارنے کے ہیں۔ میرے خیال میں جو میرا انالیسز ہے وہ انڈیا میچ ہارے گا اور پاکستان جیت جائے گا۔ اشفاق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان اگر انڈیا کوئی 350 400 تک کا ہدف دیتا ہے پاکستان کو، اور پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ بیٹنگ کرتا ہے، چیز کرتا ہے، تو پاکستان پہ ویسے تو پاکستان ہسٹری دیکھی جائے تو چیزنگ میں پاکستان کو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن پچھلے میچ میں انہوں نے ایکسیپشنل جو ہے وہ پرفارمنس دکھائی ہے۔ تو اس حوالے سے انڈیا کا میچ ہے، انڈیا پہلے اگر بیٹنگ کر کے 350 کرتا ہے اور پاکستان چیز کرتا ہے، تو پاکستان کو کس اسٹریٹجی اور کس طرح کس اٹیکنگ بیہیویئر میں جانا چاہیے، یا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں اگر ہم پچھلے سٹیٹس کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام الحق جو ہے وہ پرفارمنس نہیں دے رہے، اور امکان یہی ہے چونکہ دوستیوں کا ماحول چل رہا ہے تو وہی کھیلیں گے۔ اس کے بعد جو ہے بابر کا چونکہ پریشر تو ہوگا، اور مجموعی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے جو مجموعی طور پر جو پلیئر ہیں وہ زیادہ ہم نے دیکھے پچھلے میچوں میں بھی، جو پریشر میں زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں۔ خاص کر ہمیں یاد ہوگا جو پچھلے عرصے میں انڈیا نے T20 کا میچ جیتا تھا، آخری 2 اوور میں تقریباً 38 رن جو ہے وہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے۔ تو پریشر کی بات کر، جس طرح وہ ہاشمی صاحب بات کر رہے تھے کہ پریشر ہم وہ اس طرح آبزرو نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا کے جو پلیئر ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اگر 2 وکٹیں، اگر کل بھی بابر کوئی زیادہ وہ پرفارمنس نہیں دے پاتے اور امام الحق بھی پرفارمنس نہیں دے پاتے اور جلدی یہ وکٹیں آؤٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر تو پاکستان پہ پریشر ہوگا، چونکہ جو مقابلے میں ہوگا وہ سراج کی جو بالنگ ہم نے دیکھی ہے وہ تو تباہ کن ہے۔ اس کے علاوہ جو بمراہ ہے اس کی بھی جو بالنگ ہے وہ اس وقت تک کے جو اسٹیٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت افیکٹو جو اس کی بالنگ ہے، جبکہ اس کے ان کے جو اسپنر ہیں وہ بھی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو پاکستان کو چیز کرنے میں بہرحال مشکل ہوگا، اگر 350 سکور دیکھ کر ویسے بھی ٹیموں کی جو بڑی ٹیموں جب آپس میں 2 کھیلتی ہیں تو ان پہ جو وہ بہت بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ ایک تو سری لنکا کے خلاف ہم کھیل کے قدرتی طور پر کھیل کے 2 بندے وہ کلک کر گئے، اگر کوئی اس طرح کا مطلب کل کوئی کلک کرتا ہے، اللہ کرے کلک کریں، لیکن اگر کوئی کلک کرتا ہے قدرتی طور پر تو ہو سکتا ہے ہم جیت جائیں، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جس طرح کی وکٹس چل رہی ہیں اور انڈیا کے حوالے سے میچ ہے، تو ہاشمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو آیا کہ 2 فاسٹ بالرز ہوں اور 2 اسپنرز ہوں، اور ایک پارٹ ٹائم بالر ہو اس کے ساتھ جانا چاہیے، اور آیا کہ زیادہ اپنے جو بیٹنگ جو کرنے والے ہیں اس میں آل راؤنڈر بھی ہوں، تاکہ اگر ہم سیکنڈ جو چیز کر رہے ہیں اس پہ کیا اس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ 50 اوور کے جو میچ میں دیکھا جاتا ہے کہ 3 فاسٹ بالر اور 2 اسپنر کو لیا جاتا ہے، اور پھر باقی جو سپورٹنگ بالر ہیں وہ اس کو کور کر لیتے ہیں، کیونکہ 50 اوور کے جو کرکٹ ہے اس میں 3 فاسٹ بالر کا ہونا ضروری ہے۔ اور لیکن اس میں آپ دیکھیں نا کہ ہم جو سچویشن چل رہی ہے، جو کل کا میچ ہم جو چیزنگ کے لحاظ سے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے پاس بڑے اچھے بیٹرز ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ وہ آرام سے تحمل سے کھیلیں اور اپنے اعصاب کو کنٹرول کر کے کھیلیں، تو وہ یقیناً جس طرح سری لنکا سے اچیو کیا ہے، حالانکہ 345 کا بہت بڑا ایک بڑا ٹارگٹ تھا جو ایک ریکارڈ ہے، اور پاکستان نے وہ اچیو کیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے حوصلے بلند ہیں، اور اگر انڈیا 300-350 بھی کر لیتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ پریشر نہیں ہوگا کہ وہ 350 چیز نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالر بڑے ضروری ہیں، 3 پیسر کا ہونا ضروری ہے، اور اس لیے کہ انڈیا کے پاس بھی جو بیٹنگ لائن ہے وہ بڑی دور تک جاتی ہے، جو اچھے کھلاڑی ہیں وہ 7-8 کھلاڑی اچھے کھیلنے والے ہیں۔ صحیح۔ لاسٹ میں ہم اشفاق مغل صاحب سے پوچھیں گے کہ جو پاکستان اور انڈیا، کیونکہ
ہسٹوریکلی کرکٹ میں ویسے بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں. کرکٹ کا جب میچ ہوتا ہے تو اس میں جو فیور ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو کل کا میچ جو ہے یہ کہاں دیکھیں گے, اور اس حوالے سے یہ کیا اپنے آڈینس کو بھی کیا کہیں گے؟ اصل میں جو میری ذاتی خواہش یہ ہے، کیونکہ اتفاق سے جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے وہ مودی کے بالکل اسی کے گراؤنڈ پہ اسی کی ریاست میں ہو رہا ہے، اور اسی کے نام کا جو اسٹیڈیم ہے نریندر مودی اسٹیڈیم، تو وہاں ہو رہا ہے. تو میری خواہش ذاتی طور پر ایز اے پاکستانی اور ایز اے کشمیری بھی، کہ جس طرح یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ گھس کر مارنا چاہیے، تو پاکستانی جو کل پلیئر کھیلیں گے ان کو چاہیے کہ وہ اس مثال کو پورا کریں کہ وہاں وہ گھس کر ماریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیونکہ انڈیا نے پچھلے عرصے میں بڑی پاکستانی کرکٹ کے خلاف خاص کر بڑی سازشیں کی ہیں. ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ پاکستان شاید ورلڈ کپ میں جو ہے وہ شرکت نہ کرتا. پھر ویزوں کی جو پابندیاں لگی ہیں، تو اس کے بعد یہ بنتا ہے ان لڑکوں پر جو کھیلنے گئے ہوئے ہیں، جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ مودی کو اس کے گھر میں گھس کر مارا جائے. اور ہماری خواہش بھی یہی ہے. ہاشمی صاحب, مودی کے گھر میں گھس کے مارنے سے آپ سپورٹ کرتے ہوں گے, امید تو ہے. جی بالکل, ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان انڈیا میں جن حالات میں گیا ہے, جس طرح کے حالات میں, ان میں وہ جیت کر آئے اور انڈیا سے وہ ہر حال میں جیتے. کیونکہ پچھلے کئی میچوں میں اور خاص طور پر ورلڈ کپ کے اندر یہ ریکارڈ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا سے نہیں جیت سکتا. تو یہ بڑا اہم موقع ہے کہ انڈیا کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور وہاں پر پاکستان کے لیے جیتنا یہ ایک تاریخی کامیابی ہوگی. لاسٹ میں اب جیسے کہ اشفاق مغل صاحب نے بتایا کہ مودی کی جو گجرات کی ریاست ہے اس میں یہ میچ ہونے جا رہا ہے, تو وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ بڑے سفر ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. مودی صاحب کو بچر آف گجرات بھی کہا جاتا ہے, اور انہوں نے اب کشمیر میں بھی جو سلسلے جاری ہیں کہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد جو ہے وہ کشمیریوں کا انہوں نے محاصرہ ایک قسم کا کیا ہے, ان کو آئسولیٹ کر دیا اور ہندوؤں کو وہاں پہ آباد کر رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی جو کرکٹ ٹیم ہے وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر جو عیسائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, مودی کو اس کے گھر میں گھس کے پاکستانی ٹیم بڑا ایک بھرپور جواب دے گی, تاکہ وہاں پہ جو منورٹیز ہیں ان کے حوصلے کو بلند کیا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. کل انشاءاللہ دوبارہ جو میچ کے دوران جو ہم اپنے پروگرام میں اپنے جو آڈینس کے ساتھ پیش ہوں گے. شکریہ.